بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے لیتے ہی ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسا پیار، ایک ایسی اپنائیت اور ایک ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہے جو ہماری سننے والا ہے۔ ناظرین، آج جو ہم نے اپنے اس پروگرام کا موضوع رکھا ہے وہ ہے نیکی، اور سحری کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد اس مالک کائنات کے لیے کہ جس کے نام سے ہر عمل میں برکت ہے، اور سلام اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی سیرت نیکی کی مکمل صورت ہے۔ معزز ناظرین، آج پیغام رمضان کے دسترخوان پر ہماری گفتگو کا عنوان وہ جوہر ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے اور خاک کے پتلے کو عرش کا مسافر بنا دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نیکی پر، اور وہ نیکی جو روح کی غذا اور آخرت کی کباہ ہے۔ نیکی وہ نہیں جو صرف سر کو جھکا دے، نیکی وہ ہے جو دل سے انا کو مٹا دے۔ یہ خوشبو جہاں ہے، یہ نور ایمان ہے جو خالق کو بندے کا ہمدم بنا دے۔ ناظرین، نیکی محض ایک لفظ نہیں بلکہ یہ خالق کی رضا، مخلوق کی خدمت کے حسین سنگم کا نام ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب نیکیوں کی منڈی لگی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہماری نیکی میں اخلاص کا موتی موجود ہے یا نہیں۔ کیا ہمارا عمل صرف رسم و رواج ہے یا اس کے پیچھے تڑپتا ہوا ایک سچا دل ہے۔ آج کی اس نشریات میں ہم کھوج لگائیں گے کہ نیکی کا وہ کون سا بیج ہے جو ہمیں جنت کا شجر بتاتا ہے۔ یہ وہ کون سی کوتاہی ہے جو پہاڑ جیسی نیکی کو بھی راہ کر دیتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے علم و عرفان کے معتبر اساتذہ۔ آئیے تو خیر کہ اس راہ پر پہلا قدم اٹھاتے اور پیغام رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، مجھے دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ سے پھر ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ اس ٹرانسمیشن کو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈیل سینیٹری ویئر اور الگابا پبلشر نے۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، وہ ہے نیکی۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کرنی چاہیے، بہت بڑا کام کرنا چاہیے، کوئی انویسٹمنٹ لگانی چاہیے، کوئی بڑی چیز دینی چاہیے، تو وہی نیکی ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹے کام جو ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جب اندھیرے آ جاتے ہیں تو روشنی کہاں سے آتی ہے؟ صرف نیکی۔ ہمارا رب اور ہمارا تعلق کس چیز سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں۔ اور وہ چھوٹی نیکیاں کیا ہیں؟ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر لینا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لینا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جانا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جانا۔ تھکے ہوئے ہیں اور تھک کر جب گھر جا رہے ہیں اپنے بچوں کی بات سن لینا، کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی پرندے کو ایک دانہ دے دینا، یہ بھی ہماری بہت خوبصورت نیکی ہے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ نیکی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور نیکی سے ہماری زندگی کیسے بدل سکتی۔ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ نیکی صرف ایک لفظ تک رہ گئی ہے، یا ہمارے اعمال، ہماری زندگی نیکی کو سمجھ رہی ہے؟ ہم اس نیکی کے لفظ کو صرف ٹرینڈ نہیں بنائیں گے، آج اس کو اپنا عمل بنائیں گے، اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اپنی عادت بنائیں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم اس عہد کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کہ ہم اس نیکی کو اپنی زندگی میں
روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروعات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت اور مہمان ہیں۔ آپ روزانہ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں مفتی محسن الزما، جو ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے، ایک اسکالر ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید میمن، میمن ٹائمز میں چیئرمین، میمن ہیلتھ کیئر کے ہیں، میمن لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہیں، میمن لیڈرشپ پہ۔ تو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ روزانہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ندیم مولوی صاحب، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان سے بھی جانیں گے کہ ہم نیکیاں کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم موٹیویٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے محمد حنیف صدیقی، ممبر انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ پھر ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ہیں ثاقب صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے شروعات کریں گے اور ان سے ہم حمد سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ ثاقب، میں چاہوں گا کہ حمد کی جگہ اب ہمارا سارا وہ ماحول، کیونکہ ابھی جب میں پروگرام کے اندر ان ہو رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس مکے سے کال آئی، اور میرا ایک دوست ہے وہاں، اور وہ کعبے کے اندر تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم سب آپ کے لیے بھی دعا کریں، تو میں چاہوں گا کہ وہ یاد کو دوبارہ ہم تازہ کر دیں، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور
ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ میں سونی نہ کوئی سونا مل کمایا، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ثاقب آپ نے پیش کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کعبے میں ہی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے، اور جو ناظرین اس پلیٹ فارم سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ حضور جو ہے اپنی دعا کو جاری و ساری رکھے، اگر ان کے اسباب نہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب بنائے، ہمارے کیمرے مین سے لے کر ہمارے ڈی او پی آل عباس، بلال صاحب، ہمارے مجید صاحب، اور جتنے بھی ہمارے ٹیم کے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے ہم اس پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کے اندر بھی عمرے کی سعادتیں اور حج کی سعادتیں نصیب قبول و منظور فرما لے، اور یہ لمحہ جو ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بنا دے، آمین اور ثم آمین۔ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، بہت پیارا نیکی کا انٹروڈکشن لیتے ہوئے چلی ہوئی یاسمین ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز کے اندر، کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے بڑا اثر انداز ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، اور یہی نیکیاں جو ہمارے لیے کمال رکھتی ہے۔ تو مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے نیکی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور ایک بڑی بڑی نیکیاں، کیا فرق ہے، اور نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الحسنات یذہبن السیئات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سلیم بھائی، نیکی کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، جسے عربی میں بر کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اچھے کام، اچھے اعمال اور حسنات جسے ہم کہتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ نیکی کا کمال کیا ہوتا ہے۔ نیکی کا کمال یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات،
جب آپ نیکی کرتے ہیں تو جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہوتی ہیں، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ لیکن نیکی کا تو اجر الگ ہے اور گناہ بھی مٹ رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچئے دیکھیں کہ نیکی کا تو اللہ اجر دے ہی رہا ہے، لیکن ساتھ جو خطائیں لرزشیں گناہ ہوئے ہیں اس نیکی کی صدقے اللہ ان کو مٹا بھی رہا۔ کیا بات ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ نیکی ایسی نعمت ہے کہ جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ آپ کے اعمال میں اضافہ کرتی ہے اچھائیوں کا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ دو کرامن کاتبین ہیں آپ کے کندھوں پر، جو ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک بدی لکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اجر کیا دیتا ہے کہ بدی لکھنے والا فرشتہ اس کی ڈیوٹی بھی لکھنا ہے اور نیکی لکھنے والے کا کام بھی لکھنا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرے، کیا ارادہ کرے؟ نیکی کا، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے اور وہ کر بھی نہ پایا، مثال تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس نے ارادہ تو کیا تھا نا، تم اس کے اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ کیا بات ہے، کیا اور اگر وہ نیکی کر لے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس نے نیکی کر لی ارادے کے ساتھ تو اس ایک نیکی کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے 700 گنا زیادہ بڑھا کر اس کے اعمال میں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے کہ کتنا بڑا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے کہا نیکی کے، یاد رکھیے حضور فرماتے ہیں کسی بھی اچھے کام کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ یاد رکھو مسکرا کر بھائی کو دیکھنا بھی نیکی ہے۔ کیا کہنا، کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے۔ کیا معلوم چلا کہ وہی بات جو میں نے ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ گھر سے مسجد ہو گردو تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، کسی کے آنکھوں میں مسکراہٹ لا دینا، کسی کے آنکھوں کے اندر روشنی بھر دینا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹا دینا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ اور اگر ہم منتظر رہیں بھاری بھاری نیکیوں کرنے کے تو یاد رکھیے گا اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، رب چاہے تو قرآن نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب چاہے تو ذرے ذرے جو خیر کیے اس کی تمہیں جزا دے گا، اور اللہ چاہے تو پھر تمہیں ذرے ذرے جو تم نے جو غلط اعمال کی اس کی سزا دے گا۔ اب آتے ہیں اصل میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیکی جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ہے کیا؟ دیکھیں پھر ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے دسترخوان لگائیں، بہت زیادہ سخاوت کریں، بلکہ نیکی سب سے زیادہ مقبول اور میں اسے نیکی سمجھتا ہوں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، بلکہ جو اللہ کو پسند آ جائے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اب اس کی آپ اگر مثال دیکھیں تو اگر آپ غور کیجئے کہ نیکی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے سارے انسانوں میں سے، حضور نے انسان کے بارے فرمایا، یہاں کیٹیگری مسلمان یا کسی اور کی نہیں، فرمایا تم میں سے سارے انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جو دوسروں کے لیے نفع بخشے۔ اللہ اب سوچئے کہ اگر آپ کے آنے سے اگر آپ اتنا نفع دیتے ہیں، کسی کو پانی پلا دے تو نفع دیا نا، کسی کو کھانا کھلا دیا نفع دیا نا، کسی کی مشکل کو حل کر دیا نفع دیا نا، تو آپ سب سے بہتر انسان ہو گئے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں اس ارادے سے کریں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ اس کا کوئی جزا فرمائے۔ جی ندیم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ندیم صاحب آپ سے ایک سوال جاوید صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں سچ بولنا کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا چیز شامل ہو گئی ہے کہ سچ بولنا بھی چاہیں تو ہم نہیں بول سکتے، اور اگر بولتے ہیں تو وقتی طور پہ اس کے نقصانات کافی نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اب جیسے ایک معمولی ایک مثال دے رہا ہوں، ہم اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، روزانہ آج تو رمضان مبارک ہے، جیسے بھی ہم چلتے رہتے ہیں سب جگہ، کسی نے کوئی کسی سے پوچھتا ہے کتنی دیر میں آؤ گے؟ بس میں 5 سیکنڈ میں آ رہا ہوں۔ 5 سیکنڈ میں کیسے آ سکتے ہو بھائی؟
1 मिनट में आ रहा हूँ। अरे 1 मिनट में कैसे आ सकता बहुत गहराई की बात कर रहे हैं वहाँ। मतलब ये एक ऐसा है ना कि ये तो झूठ ही हुआ ना फिर। बिल्कुल। आप अगर कहेंगे मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ या आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो ये सच में काउंट, फिर आप भले आधे घंटे में पहुँचे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ ये आम तौर पे देखी गई है, सिग्नल्स पे अक्सर हम देखते हैं कोई फ़ोन पे जवाब दे रहा है तो वो ये कहता है कहाँ है, मैं फला जगह पे लालू खेत में हूँ। अरे भाई लालू खेत में कहाँ हो, तुम तो अभी यूसुफ प्लाजा पे खड़े हो या गुलशन इकबाल में खड़े हुए हो, तुम लालू खेत क्यों कह रहे हो यार, थोड़ा सा उसको सही बताओ ताकि वो सबर अपना- दिलाने के लिए अपना करते हैं आपको ना। मैनेज कर लेना। जावेद भाई सबर दिलाने के लिए करते हैं झूठ और सच की मैं एक बात जी, बताऊं, जी, ये झूठ में काउंट होगा ना। मुफ्ती साहब क्या ख्याल है आपका? ये झूठ में ये ऐसे कई चीजें गुनाह जो है हमारे नामा अहवाल में लिखे जा रहे हैं और जिसका हमें इल्म नहीं है। मतलब इसका कि छोटे मुफ्ती साहब, इसका मतलब ये है कि हमारी छोटी अगर नेकी का सवाब मिल रहा है तो छोटे छोटे गुनाहों का देखिए आप मुफ्ती साहब ने फरमाया है ना जी। कि छोटी से छोटे जर्रे बराबर भी आपने नेकी की तो उसका अजर भी मिलेगा, और जर्रा बराबर भी आपने कोई गुनाह का काम किया तो उसकी सजा भी आपको। अच्छा जावेद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाअल्लाह जिस तरीके से आपने बहुत बारीक बारीक चीज़ों को हाईलाइट किया, आप जो है मेमन टाइम्स एक क्या कहते हैं रिसाला जो हम देखते थे कि बचपन से जो है, बल्कि आप ही इंट्रोड्यूस कराने वाले मेमन बिरादरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक चल रहा है माशाअल्लाह। और पहले जब हम देखते थे बहुत कम न्यूज़पेपर्स भी थे, तो आपकी क्या थीम थी, आप क्या दिखाना चाह रहे थे और क्या लेके चलना चाह रहे थे कि मेमन कौम को कहाँ देखना चाह रहे थे उस रिसाले के थ्रू? देखें, एक बात हकीकत है कि मेमन जो है वो पढ़ने लिखने के कामों में बहुत कम थे और कारोबार या दो चार के मामलात में ज़्यादा थे। हमारे हनीफ भाई ICA में माशाल्लाह, तो ये अक्सर होता था। अच्छा, अभी मैं कुछ यानी पिछले हफ्ते की बात है, एक तकरीब में था तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब तकरीर करने के लिए आए, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन अच्छे काबिल माशाल्लाह प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब IBA के तकरीबन 20 साल तक चेयरमैन रहे मेरा ख्याल है। तो इतना काबिल आदमी, इतने यानी वसी शख्सियत, वो उनके बारे में उन्होंने एक बयान दिया अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि हर मेमन जो है पैदाइशी MBA होता है, अगर वो चाहे तो डिग्री ले ले। वाह भाई वाह, क्या बात की, देखें क्या बलागत की बात की उन्होंने कि यानी पैदाइशी यानी MBA होता है, अगर वो चाहे तो ले। इसका मतलब ये नहीं कि MBA है वो, इतनी सलाहियत रखता है। इतनी सलाहियत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जब मैं सलीम भाई मैं आया था इस फील्ड में, मैं दूसरे रोज़नामे अखबारात में लिखता था। जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने कोशिश की कि नौजवानों को मैं पढ़ने पे जो है ना माइल करूं। तो आप भी माशाल्लाह मेरे पास मैं आते खुद थे, भी हम आपके सब- ही रिसालों में लिखना तो शुरू किया बहरहाल था मैंने मैंने भी। कोशिश की और ऐसे मौके पैदा किए कि नौजवान जो है उसमें आएँ और अपना किरदार अदा करें, और किसी हद तक माशाल्लाह मैं कामयाब भी रहा। कामयाब भी। और मैं कोशिश करता था कि जो ऐसे लोग जिनको कोई मौका नहीं देता उसको हम अपने तौर पे उजागर करने की अच्छा जावेद भाई, आपने माशाल्लाह छोटे से छोटे लोगों को और बड़े से बड़े लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका उठना बैठना रहा इस प्लेटफॉर्म से। क्या देखा इनके अंदर, क्या ऐसी चीज़ें मेमन कौम के अंदर, क्या ऐसी चीज़ें कि जिसको ये लोग कहते हैं कि बहुत व्यापारी टाइप के होते हैं, बहुत से वो कहते हैं ये बड़े कंजूस होते थे, क्या है? देखिए, कंजूस तो नहीं, अगर सलीका शार और मैनेज लोग होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आज थोड़ी सी वेरिफिकेशन भी चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी मेमन भी हूँ ना। 2025-26 में भी अगर आप देखें तो कोई अगर करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की बात होगी तो मेमन 1-5 मिनट के अंदर कर देगा आपको। और किसी और से कहेंगे तो मैं कल आपको जवाब दूंगा, 8 दिन बाद जवाब दूंगा, 10 दिन बाद जवाब दूंगा। ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब हर चीज़ के अंदर आप स्टॉक एक्सचेंज है, इसका 80% मामला जो मेमन चला रहे हैं, अगर इन 80% को आप निकाल दें तो 20% ही रह जाते हैं। आज भी कराची से बाहर, मुल्क से बाहर जो लोग यहाँ वहाँ बैठ के काम करते हैं तो इनका वॉल्यूम जो है मेमनों के ज़्यादा है। क्या बात। अच्छा जावेद भाई, मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। यास्मीन, अगर आप कहें तो मैं एक सवाल हनीफ भाई से कर लूँ, फिर आप हनीफ साहब माशाल्लाह आपको मैं देख रहा हूँ IT बहुत सारी आपके डेजिग्नेशन के हवाले से लिखा हुआ था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा मौजू जो नेकी है, नदीम भाई आप ही की तरफ भी आऊँगा, आप टेंशन नहीं लें, बिल्कुल आपसे सवाल भी होंगे। तो हनीफ भाई तैयार बैठे में नेकी का विजन क्या है, किस तरीके से नेकी को देख रहे हैं आप? थैंक यू, आपने मुझे दिया
साहब से मिले, जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम वगैरह बैठे हैं, अल्लाह वाला साहब और जावेद भाई, नहीं देखिए हम काम करने के लिए विजन बनाते हैं। अल्लाह ताला ने 2-3 नेमतें सबको अदा, वक्त है 1440 मिनट रोज सबको अदा किए, महीने में 43,600, साल में 5,16,000, 10 साल में 50 लाख, अगर 60 साल की ज़िंदगी है, जितनी ज़िंदगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इतनी ज़िंदगी दी जाए, तकरीबन 3 करोड़ मिनट्स हैं। क्या बात है, तो अगर हनी भाई ने पूरी कैलकुलेशन करके आए हैं। अच्छा, तो विजन क्या है? विजन एक ख्वाब है। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो कहाँ चले गए, हमने देखा अमीर दावत इस्लामी, हमने अपने सामने देखा, वो शहीद मस्जिद के बाहर थे, वो कहते मैं दीन फैलाऊंगा, वो कहाँ से कहाँ ले गए। तो अभी एक आने वाला विजन मैं आपको बताऊंगा, जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप खुश हो जाएंगे। तो पहले मैं विजन बता दूं, फिर विजन ये है कि ऐसा ख्वाब, ऐसी चीज़, ऐसा मकसद जिसको अचीव करना है। विजन वो है कि जो दिन को भी ख्वाब दे और चैन ना लेने दे आपको। विजन वो है जो आग लगा दे, जो आग लगा दे और सोते हुए शेरों को जगा दे। इन सोते हुए को जगाना आसान काम है, लेकिन जाते हुए को जगाने के लिए विजन चाहिए। और विजन ऐसा होता है जो अगर विजन एक मकसद तय कर लेता है ना, कोई भी तय कर लेता है एक मकसद या विजन, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन हो जाती है और जिंदगी में काम कभी नहीं होता। अक्सर हमारे बड़े कहते थे, हमने सुना था, एक विजन कर लो। आज हम सब एक कमिटमेंट करें अपनी जात से भी और सबसे भी, अपने घर वालों से। आज के बाद एक विजन बनाए, जो काम करेंगे अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। क्या बात है। यानी घर में बीवी बच्चों के लिए आपने मंथली पेमेंट की, जो एक्सपेंस के लिए, वो भी अल्लाह की रजा के लिए, बात की वो भी अल्लाह की रजा के लिए, तो ये सब नेकियां हो जाएंगी। किसी से मिला तब भी अल्लाह की रजा, खाना खाया तब अल्लाह की रजा के लिए, सोए तब अल्लाह की रजा के लिए, उठे तब अल्लाह की रजा के लिए। बड़ा कमाल की बात है। हर सेकंड अल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला की रजा का विजन हो जाए। हनी भाई, आपने इतनी बड़ी बात कर दी, और हमारा ये पैगाम रमज़ान का मकसद ही ये है कि हम वो मैसेजेस देते जाएं, वो पैगाम देते जाएं, और वो अमल अल्लाह पाक हमारे थ्रू कर ले। जिस तरह आपकी ये बात, हनी भाई की ये बात, अगर इससे कोई भी ये जो बात सुन रहा है और उसने इसका आगाज़ कर दिया, मुफ्ती साहब मैं क्या कहता हूँ, तो वो हमारे लिए, इस प्रोग्राम के लिए भी, जितने भी मालकान, जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सदका जारिया का सिलसिला शुरू हो गया, और ये हनी भाई के लिए भी सदका जारिया का सिलसिला शुरू हो गया कि ये काम इसी तरह जारी हो सारी रहेगा। विजन वो है कि जैसे आज हमने एक विजन बना लिया, करेंगे तो हम तो चले जाएंगे दुनिया से। अगर देखा जाए कितने साल हो गए, 14 साल पहले सबसे दुनिया चल रही है, लेकिन जिसने ये विजन डाला, मैंने अल्लाह ताला की रजा के, आज वो चला भी गया तो उसका फायदा होता गया। तो मैं एक ऐसी चीज कहना चाहता हूँ कि एक विजन ऐसा है, हम चले जाएंगे, सब मटीरियलिज्म है। एक चीज ऐसी आती है कि जो आपके मरने के बाद भी बहुत काम होती है, एजुकेशन। और एजुकेशन की वो बुनियाद रख दो, वो दरख्त, वो बीज डाल दो। ये दरख्त वो है जो तनावर भी होगा, और दरख्त से जो बीज गिरेंगे उससे नए दरख्त बनेंगे। क्या बात है। और हर टेनी से हजारों टेनियां निकलेंगी। तो मैं इस वजह से तालीम, जब हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, आखिरत की तालीम भी हासिल करें। इस वक्त इस्लाम में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी का नाम जामिअतुल अज़हर है, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है उसके बारे में। अच्छा, ऑक्सफोर्ड वगैरह दीगर से भी किया जाए, उसके मुकाबले में अच्छी एजुकेशन है वहाँ की। तो अभी डॉक्टर उज़ैर महमूद साहब पाकिस्तान में ये काम कर, हाँ जी, पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, और अब ये यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों को इधर जाना है और आगे आपको एक जंग लड़नी है, हमको हमारा कंपटीटर कौन है सबको पता है, शैतान है। हमारा कंपटीटर शैतान है, शैतान को मात देनी है तो एजुकेशन वो वही जरिया है जिससे आप, है ना, यानी समंदर में भी आग लगा देंगे। क्या बात। तो कितने लोग चले गए, किताबें लिख गए, इमाम रजा साहब किताबें लिख गए, आज मौजूद है ना। तो एजुकेशन वाहिद वही हल है। एजुकेशन वो है, अगर एजुकेशन दीन की हासिल कर ले तो आलिम बन जाता है, और क़यामत के दिन आलिम कितने लोगों को जन्नत में निकालेगा। एजुकेशन दुनिया की तो रोजगार का मसला हल हो जाता है। एजुकेशन बिजनेस ही है तो बिजनेसमैन बन जाता है। एजुकेशन इंसानियत की तो इंसान बन जाता है, और एजुकेशन में अगर विजन आ जाए, नेकी करनी है तो नेकोकार बन जाता है। क्या बात है। बस गुफ्तगू जारी हो सारी रहेगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद, और हम भी हैं आपके साथ। महसूस करो
خوش آمدید ہے آپ کو پیغام رمضان میں. بہت خوبصورت ماحول چل رہا ہے اور بہت خوبصورت ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, نیکی. ہم دنیا میں کیا لے کر آئیں؟ کچھ بھی نہیں. دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ شہرت, یہ نام, یہ اسٹیٹس, یہ پیسہ سب یہیں رہ جائے گا. کیا کام آئے گا؟ صرف ایک نیکی جو ہمیں اپنے رب سے جوڑے گی. تو آئیے اگلا سوال کرتے ہیں ہم اپنے مولوی صاحب سے. یہ اصل میں ان کا نام ندیم مولوی, مولوی صاحب بولتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, مولوی صاحب بولتے ہیں ماشاءاللہ. ہم ندیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. لیکن لک میں تو مولوی صاحب, مولوی صاحب بھی دونوں ملا کے بولے. آپ مولوی بولیں گے تو دونوں ندیم مولوی صاحب ماشاءاللہ, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں. صاحب آج آپ کے پیار کی, آپ کی محبت کا اور آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ سب سے پہلے تو سوال کی طرف پہلے یہ بتا دیں. یہ سب اللہ کی دین ہے. دیکھیں, زندگی میں سب سے خطرناک چیز تا آخرت ایک الفاظ ہے, وہ ہے میں. جب آپ کی زندگی میں میں آ جائے نا, آپ برباد ہو جاتے ہیں, آپ کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. آج ہم اکثر باتیں کرتے ہیں نیکیوں کی. بالکل. بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ نے کہا نا میں نے یہ کیا, تو آپ نے اپنی نیکی برباد کر دی. حکومتیں ختم ہو جاتی ہے, جس حکومت کا سربراہ کہتا ہے میں, تو بچے ہو, سلطنت ہو, خواتین ہو, رشتے ہوں, پیار محبت کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں اس ایک الفاظ میں سے. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا نیکی کا, تو یہ نیکی کرنے میں تو بہت آسان ہے. صبح اٹھے, ماں کی شکل دیکھی, نیکی کما لی. باپ کو سلام کیا, نیکی کما لی ہے. یعنی کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک بہت آسان ہے نیکیاں کرنا, مگر نیکیاں سنبھالنا بڑی مشکل ہے. جیسے کہتے ہیں نا, پیسہ کمانا جتنا مشکل ہے اس سے کئی زیادہ پیسہ سنبھالنا مشکل ہے. بالکل. جیسے تعلیم کی بات کی نا, تو آپ نے کہا نا کہ میمن لوگ کیوں ہوشیار ہوتے ہیں, تو آج میں بتا دوں, پوری دنیا کی سٹڈی کر لیں آپ. برطانیہ کی جو ملکہ تھی وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی. یعنی کہ ملکہ میں بتا رہا ہوں, اور آپ لوگ سٹڈی کر کے انٹرنیٹ پہ معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ جو کوئین تھی برطانیہ کی, وہ نہ کسی یونیورسٹی میں گئی, نہ کسی اسکول میں گئی, اور کوئین کیسے بنی, اور پوری دنیا کا سنبھال رہی تھی. تو وہ میمن کمیونٹی والی بات ہے کہ گھر سے سیکھتے ہیں, ہوم سکولنگ. جو میمن لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پہلا آپ کا استاد کون ہے, ماں باپ. اور کوئین نے کیا سیکھا جو میمن سکھاتے ہیں؟ میں آج آپ کو بتا دوں یہ راز میمنوں کا. میں نے بڑی تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ جو کوئین کی جو تربیت تھی اور میمن کی تربیت بالکل ایک سے. اب میمن اور کوئین, اگین میں بتاؤں, کوئین آف انگلینڈ, ان کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی حکومت چلانی ہے, کس طرح سے اپنے عوام کو رکھنا ہے, کس طرح سے اپنی طرز زندگی کرنی ہے, اور کس طرح سے اپنے ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. اب ہم یہ ساری چیزیں جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, سب سے پہلے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ. بالکل. ٹھیک ہے, تو برطانیہ میں یا میمن کمیونٹی میں کہتے ہیں بیٹا وقت ضائع نہ کر, چل کام پہ چل. یہی ہوتا ہے نا, دس از ٹائم مینجمنٹ. پھر ہم سکھاتے ہیں کیا بیٹا, دھندے میں کاروبار میں غصہ نہ کر. اینگر مینجمنٹ. آپ ایم بی اے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اینگر مینجمنٹ کیا ہے؟ اچھا, یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں ہماری دین سے. بالکل. ہم بچوں کو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین ہے ہماری, یہ دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہے, مگر یہ غلط فہمی ہے. یہ جو دین ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں تو پرانے زمانے کی بات ہے. نہیں, ہمارا دین وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو جسے ہم کہتے ہیں اینشنٹ سٹوریز. یہ وہ دین ہے جو آج نہیں 100 سال بعد بھی اسی دین سے دیکھیے گا چیزیں نکلیں گی. آج جتنی انوینشنز ہوئی ہیں کہاں سے ہوئی ہیں؟ ہمارے دین کو سٹڈی کیا گیا. تو جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہم بہت سی غلطیاں کر لیتے ہیں. ہم کیا بڑے بڑے بزرگ کر لیتے ہیں, بڑے بڑے ادارے کر لیتے ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں رمضان میں کہ لوگوں کو رسوا نہ کرو. جب کسی کو کچھ دیتے ہو نا, تو
इस हाथ से इस हाथ को पता ना लगे। ऐसा ही है। अच्छा, हम बाज़ वक्त लोगों को क्या अपने बच्चों को रुसवा कर देते हैं, बेटा मैं कमा के ला रहा हूं ना, मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, आप कुछ नहीं दे रहे हो, वो बच्चा रिस्क लेके आया अपना इस दुनिया में। मगर हम नहीं, बीवी को भी इसी तरह ढोस जमाते हैं, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जो अल्लाह ने आप पर वाजिब किया है। बीवी भी इसी तरह। हमारे घर में फसादात क्यों हो रहे हैं? हर आदमी समझता है मैं नेकी कर रहा हूं। नेकी करें तो ये सिर्फ आपको और आपके रब को पता हो, बिल्कुल। और उसका जो आपका इनाम है ना नेकी का, आप भूल जाएं, वो मिलेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ नेकी किए, यार मैं इतने नेक काम करता हूँ, मैं तो दुआ कबूल नबी नहीं भाई हो वो वाली रही। मिसाल नेकी कर दरिया में डाल वाली। ना ना ना, दरिया में भी डालेंगे तो आपको उस दरिया से मछली और मोती सब कुछ मिलेगा। डालो नेकी, डालो दरिया में, अगर आपको मोती ना मिले तो फिर बोले। मसला ये है कि मैं दुनिया में अपने लिए मैं कभी ना कहे, मैं सिर्फ एक ही अल्लाह के। अल्लाह जब कलाम करते हैं तो कहते हैं मैं हुक्म देता हूं, यानी मैं सिर्फ अल्लाह के लिए। हम तो खाकसार हैं, हम तो बंदे हैं। आप जब पहली कुरान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो उसके अगर माने तफसील से पढ़े तो ये तक के कहा गया कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे ले चल। तो यानी हम सीधे रास्ते पे भी नहीं जा सकते जब तक कि वो रब की रजा ना हो। क्या बात है। तो हमने क्या किया है जनाब, हम लोग इल्म हासिल तो कर रहे हैं मगर उतना इल्म हासिल कर रहे हैं जितना तोता करता है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इसी इल्म के लेते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी हनीफ साहब, क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि सिर्फ हम डिग्री लें या स्किल भी ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन्होंने कहा कि दो चीजें ऐड कर देता हूँ। मेमन क्या करते हैं, भाई मैं भी मेमन हूँ। मेमन में एक चीज के सेकंड मेमन लॉस बैठे हुए हैं इधर, एक, और दो, भी मेमन में मेजॉरिटी मेमन की है। चले हम सब सीखेंगे ना आप लोगों में से। हाँ, हमारे मेमनों में सिखाया जाता है, जो हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं। सेकंड लॉस आ मिनट लॉस, मिनट लॉस आ आवर लॉस, आवर लॉस आ डे लॉस, डे लॉस आ वीक लॉस, वीक लॉस आ मंथ लॉस, मंथ लॉस आ कपल ऑफ मंथ लॉस, couple of month loss, a year loss, a year loss, a life loss. जबरदस्त, क्या बात है। This is called the time management. ये हमारे मतलब गुट्ठी में सिखाया जाता है। आका ससम जो गुट्ठी में शहद शरीफ फरमाते थे, तो मेमनों में शहद के बाद दूसरी गुट्ठी में ये दिया जाता है। फरमाया वल असर, कसम वक्त। आए हाय क्या बात है। कि वक्त इतनी अहम चीज़ है। अगर आप ये बात की कि आपने जो बात की ना, तो जिसने वक्त की कदर नहीं की, कुरान ने फरमाया कि वो खसारे में। इसलिए फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कि इंसान खसारे में तभी आता है जब वो अपने लम्हे की बात नहीं करता। तो इस्लाम ने इस बात को निचोड़ के रख दिया। मिनट हो, सेकेंड हो, साल हो, महीना हो, ये हम आप बात कर लेंगे। कुरान ने कहते तुम एक वक्त भी जाया कर तो तुम खसारे में आ जाते। अच्छा, हम ये देखें कि 5 वक्त की नमाज भी एक टाइम पे नहीं पढ़ लेते हैं, और ना ही जुम्मे की नमाज जुमेरात को पढ़ लेते हैं। That is time हर management. चीज का दैट इज टाइम मैनेजमेंट। हर चीज पे देखे ना, कितने रकात फजर में, 2 रकात। क्यों? हमें 2 रकात पढ़ के कारोबार करने निकलना है। फिर दोपहर होती है, थके हुए होते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करना है, 4 रकात। यानी आप देखें हर चीज अल्लाह ताला ने नमाज, जो फर्ज नमाजें जितनी भी रकात रखे हैं, वो हमें एनर्जाइज कर रहा है, बिल्कुल, हमें पावरफुल कर रहा है। अब बच्चों को हमें ये सिखाना है, बच्चों को ये सिखाने दे कि हम बच्चों को कहते हैं बेटा एक्सरसाइज करने जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज से बेतहाशा हजारों लाखों दफा बेहतर है कि नमाज पढ़ लो। आप वुजू कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो। अच्छा, नमाज के आपकी फायदे। बात से हम भी सीखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के टाइम को मैनेज करते हुए अपने माहौल को और खुशगवार बनाए, नेकी की तरफ वापस आए। और एक मैं चाहूंगी कि हमें एक खूबसूरत सी नात से इस पूरा फिर माहौल एक मरतबा को, फिर वही माहौल बन जाए ताकि बातों से हम और हम भी ये सब हबीब सीख सल्लल्लाहु अलैहि सकें वसल्लम कि का हम कलाम भी से टाइम भी को मुस्तफीद मैनेज हो। कर सकें। हाय हाय। वो घड़ी होगी। क्या कह सुभान वो शीशा दिल गम से मैला ना कभी होगा,
تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، اور چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ثاقب، ماشاءاللہ بہت پیارا، پورا ایک سما باندھ دیا۔ اچھا، رمضان میں نیکیوں کا ایک سیلاب آتا ہے جو عید کے بعد خشک ہو جاتا ہے، وہ کون سا طریقہ کہ ہم اپنی نیکیوں کو موسمی بنانے کے بجائے مستقل مزاجی کی طرف لے جائیں؟ جزاک اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نیکی ہے وہ اکیلے انفرادی طور پر ایک بہت بڑی نیکی کی طرف جائیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں اور ادنا حصہ ملا لیں، اللہ اس بڑے اجر کا ثواب آپ کے ادنے حصے میں بھی ڈال دے گا۔ کیا بات ہے۔ اب اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرا کر، اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ اگر چند لوگ مل کر نیکی کرنا شروع کرتے ہیں، اگر آپ اس میں ایک حصہ ملا دیتے ہیں تو وہ بڑا حصہ آپ کے حصے میں بھی آتا ہے۔ مثال طور پر ابھی حضرت نے نعت پڑھی تو نعت سننے والے کو بھی ثواب ملا، نعت پڑھنے والے کو بھی ثواب ملا، اور جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ان تمام کو ثواب ملا، تو ایک بڑا اجر مل گیا نا۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقل کیسے رہے گا۔ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے ابھی بھائی نے ایک بات کی، 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جب تک انسان دنیا میں رہے یا نہ رہے اللہ اس کا اجر دیتا رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ 3 نیکیاں تو لازمی کرنی ہے۔ پہلی نیکی کیا ہے؟ اولاد۔ بھائی ذرا غور سے سنیے گا، اولاد اگر آپ کی نیک ہے، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں وہ جب تک نیکی کرتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیا بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ گناہگار و خطاکار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اولاد نیک ہونا تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے مفہوم مطابق اس اولاد کے صدقے ماں باپ جو گناہگار ہوتے ہیں ان کو بھی بخش دیا کرتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ آج جو فرق ہے وہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ سلیم بھائی، گھر میں آپ کے بھی موبائل ہوگا حضرت، اور میرے پاس بھی ہے، ہم سب کے گھر میں قرآن ہے؟ بالکل ہے۔ مجھے یہ بتائیں آپ کا آج کا بچہ اس موبائل کا چہرہ زیادہ دیکھتا ہے یا قرآن کا؟ اللہ اکبر۔ گھر میں قرآن ہے نا، وہ قرآن جو اللہ کا نور ہے، وہ قرآن جو میرے نبی کے سینے پہ اترا، اس قرآن کی برکتیں لوٹنے کے لیے صحابہ کرام جاتے تھے مختلف جگہوں پہ علم حاصل کرنے۔ وہ قرآن آپ کے گھر پر ہے، لیکن آج 2.5 سال کا بچہ سریلیک نہیں کھاتا،
ماں کہتی ہے میرا بچہ جب تک موبائل نہ دیکھ لے کیسے کھانا کھائے گا. آج ضرورت کس بات کی ہے کہ آج ہم اس نیکی کی طرف اولاد کو لے کر آئیں جس کا اجر آپ کے جانے کے بعد بھی ملے. کیونکہ حال کیا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہے جب باپ یا ماں بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہا نا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور کیا عبادت؟ حضور فرماتے ہیں تم ایک مرتبہ چہرے کو دیکھو اللہ حج مبرور کا تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ مقام رکھنے والے. لیکن ہمارے اولاد کا آج حال کیا ہے, وہ ماں باپ کا چہرہ کم, دوست کے کمنٹس اور لائک کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ذرا آپ غور کیجئے کہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں نا تو ڈال دیتے ہیں بیچ چارپائی پہ, اور جب مر جاتے ہیں تو چارپائی دیتے ہیں بھنگی کو, کہتے ہیں میت کی چارپائی ہے. اور ماں کو کپڑے دیتے ہیں کس کو؟ ماسی کو. کیوں؟ کیونکہ بڑھیا کی جراثیم ہوں گے. آئے ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نہیں تھیں, حضرت یوسف کا کرتا لایا گیا, انہوں نے آنکھوں پہ لگایا ایاتی بصیرہ, اللہ نے آنکھیں دے دی. کیا بات ہے. معلوم یہ چلا کہ اگر اولاد نیک ہو تم گناہگار کیوں نہ ہو, یہ اجر تمہیں ملتا رہے گا. اس لیے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ دنیا میں ہو یا نہ, اولاد کو نیک بنانا ہے. اچھا حضور, یہ عموماً ہم بالکل آپ نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھ کے نکلنا ایک حج کے برابر ثواب ہے, لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ آئے ہائے, جن کے ماں باپ نے حضور فرمایا تو ہم اپنی خالہ کے ساتھ رحم کرو. تم اپنے خالہ کی جو ہے اس طریقے سے زیارت کرو جس طرح اپنی ماں کی زیارت کرتے تھے. اگر تمہارا باپ نہیں تو تایا اور چچا کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وہی اجر و ثواب تمہیں ماں باپ کی صورت میں ان کو مل جائے گا. اللہ کی کہنا ہے کہ نیکی کرنے میں جب آپ پہل کریں گے تو اللہ بانٹنے میں اور دینے میں کمی نہیں کرتا. تو یہ کیا بات کر دی؟ ساری بات یہ ہے کہ آپ کرنے والے تو بنے. پھر دوسری بات میں پھر آپ کو مثال کے دوں کہ اگر دیکھا جائے کہ پھر اس کی ایک مثال آتی ہے کہ آپ نے کہا نیکی کیا ہوتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک عورت اتنی گناہ گار تھی, لیکن اس نے ایک ایسی مخلوق کے ساتھ رحم کیا جسے کتا کہتے ہیں. وہ کنویں سے پانی نکالتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ کتا جو ہے پیاسا ہے وہاں پر آئے تو اس نے اپنے موزے سے کچھ پانی کے قطرے اس کتے کو پلا دیے. اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے اس کو جنت دے دی. کیا بات ہے. اور اگر چھوٹی سی بدکاری اگر بندہ کر لے, گناہ کر لے, اللہ پکڑ بھی لیتا ہے. اسی طرح ایک عورت جس نے بلی کو, حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس نے بلی کے ساتھ اللہ اکبر اس کو نقصان پہنچایا, اسے کھانے کو فراہم کھانا نہ دیا, وہ بھوکی مر گئی, اللہ اس وجہ سے جہنم میں بھیجے گا. تو معلوم یہ چلا, اور وہ نیک عورت تھی لیکن اس نے یہ کام غلط کیا. تو کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے اللہ پکڑ لے, چاہے چھوٹی گناہ ہو یا بڑی نیکی ہو. دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلا تو کیا تھا کہ اولاد نیک بنائے. دوسرا عمل کیا تو نے فرمایا علم. آپ دین کا علم ہو یا علم نافع جب تک چلتا رہے گا, آپ ہو یا نہ ہو, آپ کو ذرا ملتا سا رہے. ہمارے جو کیا کہتے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ علم نافع کیا ہے, تاکہ وہ اور تشریف کے ساتھ بھی بیان ہو جائے. اچھا ایک اور بھی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ پھر مجھے بریک کی طرف بھی جانا. میں ایک قصہ جو آپ نے اکثر سنایا تھا, جو مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی, تاکہ وہ بھی تازہ ہو جائے, جو فرد آیا تھا پجاروں کے اوپر اپنی ساری چیزیں. پلیز چلو میں آپ سرچ کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, بتا دیا. علم نافع سے مراد ایک تو دین کا علم, دوسرا وہ علم جس سے انسان کی فلاح و بہبود اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ایسے معاملات نہ آئیں جو اللہ کے رسول کے ناراضگی کا سبب بنے. تو وہ آپ علم بانٹیں. اب جیسا کوئی سائنس پڑھتا ہے, ٹیکنالوجی پڑھتا ہے, علم نافع ہی ہے نا. لوگوں کی معیشت اور لوگوں کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ یہ سکھائیں. جب آپ ہو یا نہ ہو, کہ دیکھیں یاد رکھیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا کتنی بڑی نیکی ہے. تو اگر کسی کی معاشی زندگی بدل جائے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا. تو بات یہ کہ ہم پھر اس بات کو سوچیں کہ یہ یاد رکھیے کہ علم نافع ایک تو دین کی خدمت, دین کا علم, دوسرا ویسا علم جس سے سکھانے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا پیٹ بھرا ہونا تو یاد ہے کہ حضور نے فرمایا نماز پڑھنے بھی جانو تو اتنا پیٹ بھر لینا کہ نیت بھوک کی طرف نہ آ جائے. آج ضرورت یہ ہے کہ ہم درس تو دیتے رہیں لیکن گھر میں ہمارے بچے بھوکے پڑے نا, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے ہاتھ باکار دل با یار, تم ہاتھ کام پہ لگاؤ, دل یار کی طرف لگاؤ. ساری بات یہ. تیسری جو چیز میں نے آپ کو ہوتا ہے ایسا صدقہ, یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر ہو, مدرسے کی تعمیر ہو, یا ایسے انسٹیٹیوٹ بنا دیں, آپ ہو یا نہ ہو, وہ ادارہ جہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا, لوگ اچھے کام کریں گے, وہاں نیکیاں پھیلتی رہیں گی. یہ 3 کام ضروری ہے. اب جو میں آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا
یاد رکھیے گا میں نے کیوں کہا اولاد نیک ہونی ضروری ہے. میں نے کہا گھر میں قرآن ہے اور وہ قرآن آج بچہ نہیں کھولتا, موبائل لیپ ٹاپ ماں سیریلیک کے بغیر بولتے نہیں کھائے گا جب تک یہ استعمال نہ کر لے. ایک ماں وہ بھی تھی, کون ماں تھی, پر 1 منٹ کی بات کرنا ہے. وہ ماں وہ تھی کہ جب حافظہ کے قاری صاحب کے پاس لے کے گئی کہ میرا بچہ حافظ نہیں ہے, اس کو حفظ کرا دیں. تو جب یہ بات حافظ صاحب نے پڑھی, فرمایا الف لام میم پڑھو بیٹا, فرمایا یہ حفظ ہے. پھر کہا کہو سیقول, کہا یہ بھی حفظ ہے. 15 پارے اس بچوں کا حفظ. تو اس قاری نے کہا کہ تیری ماں جھوٹی ہے, اس نے کہا تو حافظ نہیں ہے. فرمایا نہیں, میری ماں سچی ہے, میری ماں خود 15 پارے کی حافظہ ہے. وہ پہلے کیا کرتی, جب مجھے بھوک لگتی دودھ پلاتی تو پہلے وضو کرتی, قرآن ہاتھ میں لیتی, قرآن پڑھتی جاتی, میں سنتا جاتا, اس طرح مجھے 15 پارے حفظ ہو گئے. وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلائے تو قرآن کا تذکرہ کرے. آج کی ماں اگر وقت نہ ہی دے اور پھر موبائل ہاتھ میں دے دے, کیوں کہ بچے نے تنگ کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں لمحات بدل سکتے ہیں, تربیت نہیں بدل سکتی. بات اتنی سی آج ضروری سی بات کی. اور پھر میں کہوں گا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہی اولاد ہوگی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, سچا واقعہ ہے, کہ حضرت نے بات کر دی. میں جہاں جمعہ پڑھاتا تھا پچھلی مسجد میں, تو ایک سیٹھ صاحب آتے تھے حضرت, ان کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ آتے تھے لیکن وہ ایک مرتبہ جب میں پنجاب میں بیان کے لیے گیا تو وہ چلے گئے, اس دنیا سے چلے گئے. میں جب واپس آیا تو پتہ لگا وہ نہیں ہے. تو پھر 2-3 جمعوں کے بعد میں ان کے بیٹا, جب میں نماز پڑھا کر نکلا تو ان کا بیٹا پجاروں میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ایک گارڈ کو بھیجا کہ جائے مفتی صاحب کو بلا لیں. میں گیا تو دیکھا چل اے سی ہے, وہ چڈا پہنا بچہ, برگر بچہ جسے ہم کہتے ہیں, اور اس نے مجھے اندر بلایا اور کہا کہ میں نے کہا نماز تم پڑھ سکتے ہیں, جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھ پا, میرے کپڑے ٹھیک نہیں. میں نے اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نے گٹری نکالی, یعنی کہ ایک بیگ نکالا, اس میں اس کے والد کے کپڑے تھے. میں نے کہا یہ کس لیے, فرمایا کہ آپ اپنے طلباء کو دیں اور پہنیں, پھر فرمایا فائدہ, اور میرے ابو کی جو ہے لیے دعا کریں. میں نے کہا یہ کپڑے تم پہن سکتے ہو, یہ پہنو, نماز پڑھو, اپنے والد کے لیے دعا کرو, تمہاری یہ نیکی زیادہ ان کو لگی. پتہ اس بچے کا جواب کیا تھا, اس کا جواب یہ تھا کہ I saw a fearful soul streams. میں نے روحوں کی ڈرونی فلمیں دیکھی ہیں, مجھے روح سے ڈر لگتا ہے. یہ ایمان کا عقیدہ ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آج بچہ اپنے باپ کی روح سے ڈرے, اس کے کپڑے پہننے سے ڈرے. میں سچ بتا رہا ہوں, جب باپ مرتا ہے نا, جو چارپائی میں لیٹنے سے ڈر لگتا ہے, کیا کہتے ہیں میت کی چارپائی ہے, وہ میت تیرا بارپا تیرا گھر بنا گیا. کیوں ہوا یہ, کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ تربیت نہیں دی جو دینی تھی, نہ قرآن کے بارے میں سمجھایا. آج قرآن بھی ہم رسمی طور پہ پڑھاتے ہیں. قرآن کب کام آتا ہے, جب بچی کی شادی ہو, سر پہ رکھ دو بھائی. جب مرنے والا ہو تو ہوا جل دو. قرآن کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب اگر ہم بہتر بننا چاہتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو, رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. علیکم, خوش آمدید ہے پیغام رمضان میں. اب ہم اپنے سیگمنٹ میں ہیں کچن سیگمنٹ. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شیف موجود ہے, شیف سمیرہ عاصم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن میں. کیا پکا رہی ہیں آج ہمارے لیے؟ جزاک اللہ, آپ نے مجھے یہاں پر بلایا, انوائٹ کیا, بہت شکریہ اس کے لیے. میں آج رول پراٹھا بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں عموماً بچے ہیں یا بڑے ہیں تو انہیں بہت پسند آ جاتا ہے اور ایزی گوئنگ ہوتا ہے, بہت آسانی کے ساتھ ہم اسے بنا سکتے ہیں بہت کم ٹائم پیریڈ کے اندر. تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو وہی چیز بنا کے بتاؤں. ٹھیک ہے, ہماری آڈینس کو ریسیپی بھی بتائیں. سلیم بھائی کیا خیال ہے, اسٹارٹ لیں رول پراٹھے کی؟ مزہ آ جائے گا اگر اچھی سے سحری میں مزہ آ جائے گا پھر. تھینک یو سو مچ. اس کے لیے بس ہمیں چکن کے کیوبس چاہیے چھوٹے سے, اس کے علاوہ ہمیں کوکنگ آئل چاہیے, کچھ مسالے ہیں ہمارے, کچھ ہوم میڈ مسالے ہوتے ہیں وہ ہے, ساتھ میں دہی ہوگا, اور دین پھر ہم پراٹھا بنائیں گے. اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے 10 سے 15 منٹ میں, اسے ہم پھر سوتے کر کے بنا لیں گے. دین پھر ہم پراٹھے بنا لیں گے.
اور اس میں جو ہے ہمارا تھوڑا سا سلاد ہوگا، مایو کیچپ، جو بچوں کے لیے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، ان کے لیے مزیدار بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیر کیے بغیر آج کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج بنانی ہے یہ رول پراٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رول پراٹھا جس طریقے سے انہوں نے ریسیپی مجھے بتائی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ بہت جلدی بننے والی ہے۔ ہاں، تو یہ تو آج کل ایسا ہی ہے کہ جس کو جتنی جلدی کھانا ہو تو فوراً رول تو آسانی سے آ جاتا ہے، بس جلدی سے بن جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہمیں بنا کے کھلانے والی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس یہ ہم نے چکن کیوبز لے لینے ہیں، دین اس کے اندر ہمارے کچھ مسالے ہیں جو ہم گھر کے مسالے استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ جیسے ہم کٹی ہوئی مرچ یا درا مرچ بولتے ہیں، تھوڑی سی ہم وہ یوز کریں گے۔ دین اس کے بعد ہم نے سالٹ ڈال دینا ہے اکارڈنگ یور ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک پیکٹ والا مسالہ ہے، فور ٹیسٹ کے لیے ہم تھوڑا سا پیکٹ کا مسالہ یوز کر رہے ہیں، تندوری کر لیں یا جو بھی کرنا چاہیں۔ ساتھ میں ہم تھوڑا سا دہی ڈالیں گے میرینیشن کے لیے، وہ بھی اس لیے ہم ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے چکن جو ہے وہ ڈرائی فیل نہیں ہوگی ہمیں، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کریمی ٹیکسچر آ جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بس یہ ہماری میرینیشن ہے، اس کو ہم پھر لگا کر کے اس کو رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم اتنا ہے نہیں تو ہم اس کو فوراً ہی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ گھر کے اوپر بنایا جا رہا ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا میرینیشن کے ساتھ اگر بنایا جائے گا تو یہ زیادہ اور اچھا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں، ویسے تو ہمارے پاس سحری میں تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ اپنے پیارے انداز میں بناتے جائیں تاکہ جو نا ہمیں پتہ چلے، کیونکہ بہت سارے لوگ رول بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا جیسے میں دیکھ رہی ہوں سلیم بھائی، انہوں نے مسالوں کی کوانٹٹی بڑی کم ہے، 1 سے 2 چیزوں میں انہوں نے یہ میرینیٹ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم چیزوں میں بھی پک سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بہت آرام سے بن جائے گا، کیونکہ ہم جو پیکٹ کا مسالہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر عموماً بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ٹیسٹ کو جو وہ انہینس کر دیتی ہیں اور ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور ذات میں ظاہر ہے پھر ہم اس میں جو ساسز وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ساسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اس کے اندر میں نے ہمیشہ اپنے پروگرام کے اندر بتائی، وہ شاید یاسمین بھی بھول گئی، کہ ہم کوئی بھی کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے نا، میرے وہ ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا، نہیں سلیم بھائی وہ میرے پہلے لیے ہی بھی وہ صدقہ جاریہ ہے جو میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی جب بھی آپ کھانا وانا پکاؤ گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیجیے گا۔ یہ سلیم بھائی نے اپنی آج کی نیکی کر لی ہے ہمیں اصلاح کر کے۔ جی جی، ترجمہ پڑھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس کو اور خوبصورت دے دیا، ایک پروٹوکول دیا، اللہ کے نام شروع نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے نہیں فرمایا، تو ایسا پروٹوکول ہے کہ اللہ سے شروع، اور یہ ایک اور نیکی ہو گئی کہ ہر دفعہ ہم انشاءاللہ بسم اللہ کا ترجمہ کریں گے تو اللہ کے نام سے شروع کریں گے۔ اللہ نے یہ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میرا کیمرہ مین دکھا دے کہ کلوز کر کے کیا چیز ایسی بن رہی ہے جو بہت اچھی لگ رہی ہے، ہمیں خوشبو تو بڑی پیاری پیاری آ رہی ہے، اور پھر ہم جو ہے حافظ دریاب کی طرف بڑھیں گے، جو ہمارے آج ننے کیا کہتے ہیں نعت خواہ ثنا خواہ، اور آج ہم نے کوشش یہ کی کہ حافظ صاحب کو جو ہے نا ہم اپنے یاسمین کے سیٹ کے اوپر بٹھا دیں، اور تاکہ جو نا حافظوں کی ہم بڑی قدر کرتے، بڑی عزت کرتے، تو آپ کون سا کلام پیش کرو گے حافظ صاحب؟ آئے ہے شروع کیجیے نا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، بے شک وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ سونا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی پڑی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ سونا نبی ہے، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات
طه کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو میرا امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ. بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا. اور کیسے دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. کہاں پڑھ رہے ہو بیٹا؟ سیکٹر ٹی میں جامع مسجد صابرہ مدرسۃ المدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حفظ کہاں سے کیا آپ نے؟ وہیں سے. ماشاءاللہ. چلو کوئی ایسی چھوٹی سی تلاوت سورت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. حافظ ذریعہ بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے اور جب آپ دیکھو گے اتنے پیارے پیارے سلوک کے حوالے سے تو آپ کو خود مزہ آئے گا. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے ہمارے پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن میں. ابھی آپ نے دیکھا ہم کچن سیگمنٹ میں تھے. بڑے مزیدار رول پراٹھا بن رہے ہیں ہماری سحری میں کچن میں. ہمارے اسپانسر کا بھی نام لے لینا. اسپانسر کا میں نام بتا چکی ہوں, پھر سے لے لیتے ہیں. دوبارہ الگابا پبلشر ہے ہمارے ساتھ اور ڈیل سینیٹری ویئر جس نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا. اچھا میں سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کا بڑا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل جرنلزم جو ہے اس پہ کیسے امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ دیکھیں یاسمین, مسئلہ یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا اپنے بہت عروج کا وقت گزار چکا. بالکل. میں نے جن سے کام سیکھا تھا تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا کہ پرنٹ میڈیا زوال کی طرف چلا جائے گا. ایسے یہ کوئی آج سے 15 سال پہلے کی بات. صحیح. تو وہ کہتے تھے, لیکن پھر بھی میرا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ بڑی تیزی کے ساتھ, یعنی جتنا وہ کہہ رہے تھے اس سے بھی تیزی کے ساتھ پرنٹ میڈیا کا زوال ہوا ہے. آج عمومی طور پہ, عملی طور پہ آپ دیکھیں نا تو آپ کوئی الیکٹرانک چینل آپ دیکھ کر اگر سوئیں تو صبح کوئی بڑے سے بڑا اخبار, پاکستان کا نمبر 1 اخبار بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہ پرانا اخبار ہے. اس لیے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر لمحہ جو ہے نئی صورتحال پیدا کر رہا ہے, نئی جدت لا رہا ہے, اور ایک خبر کئی زاویے سے چینج ہو جاتی ہے, اور میرا خیال ہے 2-4 گھنٹے میں وہ خبر پرانی بھی ہو جاتی ہے, اس کی جگہ کوئی نئی خبر لے لیتی ہے. تو یہ بڑا کمال ہے, اور سوشل میڈیا نے بڑی ترقی بھی کی ہے, اور اس کے اگر نفع ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں, کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں, لیکن میں اپنے
जाविये से देखता हूँ तो मनफी पहलू ज़्यादा हो गए। सही। वो इसलिए कि हर शख्स जो है ना वो अपने हिसाब से उसको कर रहा है। अब यूट्यूब पे आप देख लें, आप फेसबुक पे देखते हैं, सारा दीन मज़हब जो है ना वो कई कई अंदाज से आ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कभी हमने इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव जो है ना ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में तीसरी दुनिया में जो है ना इसका नेगेटिव पहलू ज़्यादा है। सही। अगर हम चाहें तो इसको सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर के सब ममालिक इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने दीन के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने रहन सहन के लिए, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम माज़रत के साथ उस अंदाज से हम तनकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तनकीद भी है, इसको नेगेटिव चीज़ों के लिए हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव में कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा हनीफ साहब, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। माशाल्लाह आपके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस एक्सपीरियंस को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रेपुटेशन? दुनिया में 3 चीज़ें हैं। से मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी दुनिया में अगर किसी का इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है, एलीट क्लास है, उसका पैसा आ गया तो उसको से नाम चाहिए और से उसको गुजारने की चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो विजनिंग क्लास में ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है, वो है हेल्थ। मकसद इमाम गजाली फरमाते हैं कि दिमाग आदमी का ना हो बेकार है, सेहत ना हो, अरबोपति हो खरबोपति हो, बिस्तर पे सड़ रहा हो तो किस काम का। तो सबसे ज्यादा ना पैसा अहम है ना सब अहम है, अहम अपनी जगह सब है, सबसे अहम है जिंदगी में आपकी सेहत। और सेहत में भी दिमाग की सेहत। आजकल पूरी दुनिया में आ गया एआई का जमाना है, सोचों की सेहत। जिसकी सोच बड़ी हो, बीमार भी हो जाए, पाँव में कीड़े भी पड़ जाए, फिर भी बोले रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो है वो ये है कि आपकी सोच। और मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपकी सोच में अल्लाह ताला आ जाए, सोचों में अल्लाह ताला आ जाए तो ये ऐसा है, इतनी बड़ी सोच है कि वो समंदर में भी आग लगा देता है। अच्छा नहीं भाई, हम उस सवाल की तरफ नहीं जाते। आपके जहन में कोई ऐसा खाका जो आप शेयर करना चाहते हैं एक पैगाम की सूरत में, कोई बात की सूरत में, ताकि जो हमें और सीखने को मिले? या पंच लाइन ये है कि हर काम करने से पहले हम एक नियत कर लें कि जो मैं काम करूंगा अल्लाह की रजा के लिए। बल्कि हम सब पहले अब कर लें, आज के बाद हम यहाँ भी आए अल्लाह की रजा के लिए, घर जाएंगे अल्लाह की रजा के लिए, बीवी बच्चों से मेहनत करेंगे अल्लाह ताला की रजा के लिए, किसी को सिखाएंगे अल्लाह ताला की रजा के लिए, उठेंगे अल्लाह की रजा, सोएंगे अल्लाह की रजा। ये पैगाम है। इसका एक पंच लाइन है, जहाँ जीना है, मरना है तो जीना भी है, और जीना है तो उसके लिए कुछ करना भी है। बिल्कुल। जो कुछ करना है तो उसके लिए एक विजन भी बनाना है। हमारी सोचों में ऐसा विजन बना दें जो आपको दिन को भी ना सोने दे। आप मुफ्ती साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना पहले नदीम साहब से सवाल कर ले, क्योंकि असल में वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा सा था कि नदीम साहब की बात भी पूरी आ जाए ना। चले मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं हम जितनी भी नेकियां कर रहे हैं यार परेशानियां आ रही हैं, फिर परेशानियां आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि कुरान पढ़े तर्जुमे के साथ। बिल्कुल। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं, जो इन्होंने बातें बताई हैं उसको मैं रिलेट करता हूँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास दुनिया की हर दौलत, मगर वो दौलत ले ली गई। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बेहतरीन सेहत ले लिए गए, यानी दुनिया की हर आसाइशें थी, आजमाइशें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आती गई और वो कहते गए कि अल्लाह अकबर, गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। यानी कि इस हद तक कह दे कि शैतान जो है परेशान हो गया, हार गया। और फिर यानी कितनी मुश्किलात, हमें आम आदमी होके जो है ना कहते हैं कि मेरे पे मुसीबत क्यों आई। तो आप सोचें कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम यानी हमारे पैगंबर पे आजमाइश आई मगर उन्होंने उफ ना कहा। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, कुरान शरीफ से हमें सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, ना सीखते हैं, ना सही तरह पढ़ते हैं, अलमारी में बंद करके रख देते हैं। खुदारा आप लोग कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़े। एक बात मैं सिर्फ आखिर में कहूँगा जो मुझे एक अंग्रेज ने कही थी, वाई आर यू मुस्लिम? यू आर मुस्लिम बाई डिफॉल्ट, नॉट बाई चॉइस, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर रीडिंग इन कुरान। तो फिर उसके बाद मैंने कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ा और मैंने कहा नाउ आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस, नॉट बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट होते हैं इसका मतलब ये कि आपकी माँ मुसलमान थी इसलिए आप मुसलमान हुए, आपका बाप मुसलमान था इसलिए आप मुसलमान हुए। तो आज से आप बाय चॉइस मुसलमान बने। आप कुरान शरीफ को पढ़े तर्जुमे के साथ, ताकि आप किसी काफिर को फख्र के साथ कह सके कि ये मेरा दीन इस्लाम है। क्या बात है, माशाल्लाह नदीम भाई।
باتوں کا تسلسل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری ہو ساری جگہ. ثاقب سے میں درخواست کروں گا کہ پیارا سا کلام. جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے. گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. بہت پیارا سا رول نظر آ رہا ہے یاسمین ہے سمیرہ نے بنایا. ذرا دکھا دیجئے نا یار کتنا پیارا سا رول بنایا. اچھا ناظرین اب ہم آخری ان لمحات کی طرف بڑھنے لگے کہ سحری بالکل قریب سے قریب تر ہے اور آپ حضرات جو سحری کر رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی سحری کا آغاز کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی جو برکتیں ہوں گی وہ آپ خود ہی دیکھیں گے. یہ میرا آج کا پیغام ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کریں گے. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. حنیف بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ تو ماشاءاللہ ندیم صاحب آپ کی محبت آپ کے پیار کے ساتھ آپ کا شکریہ. ثاقب آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب اسی محبت اسی پیار اسی انداز سے ہم چاہیں گے کہ اس سحری کے اندر جو لوگ سحری کا یہ پروگرام دیکھ رہے وہ آپ کی اور ہمارے اس پیغام رمضان کی دعا میں شامل ہو جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کی تو شاید ہماری بخشش ہو نہ ہو, لیکن میرا رب اگر چاہے تو سب چیزیں ہو سکتی. شاید ہمارے وہ ناظرین جو نیک ہیں ان کے آمین سے ہمارا بھی بھلا ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں ایک بات کر کے جو بہت ضروری ہے
کہ آج جیسا ابھی انہوں نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ ہم نیکیاں بھی سوشل میڈیا پہ ہی کرنے لگے ہیں اور ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں. کس طریقے سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اور یہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہوتا یہ ہم کہتے ہیں آپ 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لیجئے جنت آپ کو پلیٹ میں مل جائے گی. آپ یہ پڑھ لیجئے ابھی خوشخبری آنے والی ہے, تم خدا ہو یا تم نعوذ باللہ تم نے اپنے آپ کو رب سمجھ لیا کہ تم یہ کہو گے تو ہو جائے گا. کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ تو سوشل میڈیا پہ اکثر ایسے میسیجز آتے ہیں آپ یہ مبارکباد دیں آپ کو جنت مل جائے گی. جنت کے حلوہ ہے جو آپ کو یوں اللہ نے اٹھا کے دے دینی ہے. 101 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو دولت آ جائے گی. یہ آ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ تم کون ہو؟ اگر اتنی دولت آ رہی تو خود پڑھنا شروع کر دو. بات اتنی سی ہے, بے شک وظائف اذکار کا اپنے اثرات ہیں اور لیکن آج ہم نیکیاں بھی ڈیجیٹل طور پر کرنے لگے ہیں. بھائی یہ کر لو فلاں کر لو. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی آپ کو مل جائے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے رحیم رب, اے کریم رب, یا اللہ یہ وہ پہر ہے, یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب تیری رحمت پہلے آسمان آ کر پکارتی. کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخش دوں, جو ہے کہ مجھ سے رزق میں فراوانی چاہے میں رزق میں فراوانی عطا کر دوں. مولا ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ اس سحری کا وقت ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, سحری میں برکت تو نے میرے مالک رکھی ہے. یا اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرما. اللہم آمین. اے اللہ ہمارے جسموں میں طاقت عطا فرما. اللہم آمین. اے اللہ اس طاقت سے ہم رمضان کے پورے مہینے عبادات, روزے اور تراویح کا اہتمام کرنے والے. آمین. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اس چینل کے طفیل یا اللہ یعنی اس چینل کے توسل سے یا اللہ جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے یا اللہ اس ٹرانسمیشن کے تحت یا اللہ ہمیں نیکیاں پھیلانے والا بنا دے. اللہم آمین. جو آج ہمارا موضوع ہے کہ نیکی کرنے کا, یا اللہ اس نیکیوں کو پھیلانے والا ہمیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے بنا دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, ہمارے سلیم ستیانی بھائی, ہماری بہن یاسمین اور ہمارے دیگر جتنے بھی احباب ہیں یا اللہ جو کیمرے اسکرین سے پیچھے ہمارے ڈائریکٹر, کیمرہ مین, ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر بیٹھے جتنے بھی گیسٹ ہیں یا اللہ ہم سب میں اخلاص عطا فرما دے. اے اللہ یہ کریم رب یا اللہ ہمیں دین حق پر کامل عمل پیرا ہونے والا بنا دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان